آیت اللہ العظمی سید محمد رضا گلپائگانی یہ فرماتے ہیں، آیت اللہ گلپائگانی جب بزرگ ہو گئے تو اس طرح کی شخصیت تھی، لیکن یہ اپنے جوانی کا تقریباً واقعہ بتا رہے ہیں جب آیت اللہ گلپائگانی جوان تھے۔ یہ فرماتے ہیں کہ وہ زمانہ جو طالب علمی کا ان کا تھا، اس زمانے میں جنہوں نے حوزہ علمیہ قم قائم کیا تھا آیت اللہ شیخ عبد الکریم حائری، اس زمانے میں انہوں نے حوزہ علمیہ قائم کیا تھا اور ایک لحاظ سے انہی کی مرجعیت تھی۔ تو طالب علموں کو اس زمانے میں جو شہریت تقسیم کرتے تھے شیخ عبد الکریم حائری کے دور میں، وہ شیخ محمد تقی بافقی تھے۔ لیکن ان کے ایسے افراد، ان کے چہروں کی زیارتیں بھی ثواب ہیں، بڑی مشکل سے یہ سب چیزیں نکالی جاتی ہیں صرف آپ کو، تاکہ آپ ان سے واقف ہوں ہمارے علماء کی سیرت اور کردار سے، کیونکہ اس وقت سب سے زیادہ کردار کشی ہمارے علماء کی جا رہی ہے، ان کے کام کو زیرو ثابت کرنے کے لیے باطل خوب پیسہ خرچ کر رہا ہے تاکہ ان کا مقام آپ کی نگاہ میں کم ہو جائے۔ تو ایک لحاظ سے پہلے مرحلے پر یہ ہو اور اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ آپ کو تقلید اور مرجعیت سے کاٹ دیا جائے۔ تو شیخ محمد تقی بافقی یہ جو تھے، یہ طالب علموں میں شہریہ تقسیم کرتے تھے، شہریہ تقسیم۔ تو اس وقت مدرسے میں 400 طالب علم پڑھتے تھے قوم کے، اور سردیوں کا دور تھا، سردیاں شروع ہوئی تو سارے طالب علم ایک درخواست لے کر آئے اور کہا کہ ہمیں سردیوں کے حوالے سے ایک موٹی ابا چاہیے، بہت زیادہ سردی لگتی۔ درخواست کی، آقا شیخ عبد الکریم حائری نے کہا کہ میرے پاس اتنے پیسے تو نہیں ہیں کہ میں 400 طالب علموں کے لیے موٹی ابائیں خریدوں، لیکن اس بات کو شیخ تقی بافقی نے بہت محسوس کیا اور اسی وقت وہاں سے اٹھے اور سیدھے مسجد جمکران گئے۔ مسجد جمکران شب جمعہ تھی، مسجد جمکران گئے، جمکران، اور وہاں جا کر حضرت حجت سے توسل کیا، حضرت حجت سے توسل کیا۔ اب اس کے بعد نامعلوم وہاں پہ کیا ہوا۔ جمعے کے بعد اگلے دن کا ہفتہ تھا، ہفتے کو آیت اللہ عبد الکریم حائری کے پاس دوبارہ ان کی خدمت میں آئے اور آ کر ایک جملہ کہا، حضرت حجت نے وعدہ کر لیا کہ 400 طلبہ کو ابائیں مرحمت فرمائیں گی۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ اور شب جمعہ تھی، وہاں گئے، ہفتے کو ان کے پاس آئے، اتواری کے دن ایک خود بخود ایک لحاظ سے دیکھا جائے ایک تاجر آیا اور اپنے ساتھ 400 موٹی ابائیں لے کر آئے جو سارے طالب علموں میں تقسیم کر کے چلا گیا۔ اللہم صلی علی محمد۔ شیفتگان امام مہدی کی پہلی جلد میں تقی بافقی کا یہ واقعہ جو ہے وہ تحریر۔ اچھا، دنیاوی اعتبار سے بھی شیفتگان امام مہدی، فارسی میں اردو میں نہیں، نہ صرف یہ کہ دنیاوی چیزیں مانگنی ہیں، آپ تو دینی طالبہ ہیں نا، آپ کو ایک چیز آگے بھی بڑھ کے مانگنی ہے، حضرت حجت سے توسل کرنا ہے اپنے علم کے لیے، اپنے علم کے لیے۔ سید مہدی بحرالعلوم کتنا بڑا نام ہے، کتنا بڑا نام۔ وہ اس زمانے میں ان کے جو ہمدرس ہوتے تھے وہ مرزا قمی ہوتے تھے، مرزا قمی بہت عظیم شخصیت ہے۔ مرزا قمی فرماتے ہیں کہ جس زمانے میں وہاں پر تھا نجف میں، تو سید مہدی بحرالعلوم میرے ہمدرس ہوتے تھے، لیکن بحث میں اور علم میں مجھ سے زیادہ قوی نہیں تھے، یعنی میں ان سے زیادہ قوی تھا، ان کی استعداد علمی مجھ سے زیادہ نہیں تھی۔ کہہ رہے اس کے بعد بہرحال میں نجف سے جو ہے وہ ایران چلا گیا، اور ایران جانے کے صرف چند سال بعد ہی جب زیارت عتبات عالیہ کے لیے میں دوبارہ عراق گیا اور میری ملاقات سید مہدی بحرالعلوم سے ہوئی، تو میں نے دیکھا گفتگو کے اندر علم کا ایک سمندر جو ہے ٹھاٹے مار رہا ہے۔ میں حیران رہ گیا کہ یہ تو مجھ سے زیادہ بحث میں قوی نہیں تھے، مجھ سے زیادہ علم میں بھی آگے نہیں تھے، یہ سید مہدی بحرالعلوم کی کیا حالت، ایک دم سے علمی لحاظ سے اتنے زیادہ اوپر کیسے چلے گئے۔ میں نے ایک دفعہ ان سے پوچھ ہی لیا، کہا کہ آپ یہ بتائیے کہ اتنا تبحر علمی آپ کے اندر کیسے آ گیا چند سالوں کے اندر۔ تو سید مہدی بحرالعلوم نے کہا کہ ایک رات میں مسجد کوفہ گیا، مسجد کوفہ میں نے دیکھا کہ حضرت حجت مسجد کوفہ میں نماز ادا فرما رہے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد۔
یہ ذرا پرانی تصویر ہے، ورنہ مسجد کوفہ تو بہت عالیشان بن چکی. تو میں نے دیکھا حضرت حجت نماز پڑھ رہے ہیں. میں ان کے قریب جا کر کھڑا ہو گیا اور نماز ختم کرنے کے بعد میں نے ان کو سلام کیا. حضرت حجت نے مجھے سلام کا جواب دیا اور کہا کہ میرے قریب آؤ. میں کچھ آگے تو بڑھا لیکن جلالت کی وجہ سے امام کی زیادہ آگے نہیں گیا. امام نے کہا اور قریب آؤ. میں تھوڑا سا اور قریب گیا لیکن جلالت کی وجہ سے زیادہ قریب نہیں گیا. امام نے کہا مزید قریب آؤ. یہاں تک کہ جب ان کے بالکل قریب آ گیا امام نے بازو پکڑ کر مجھے سینے سے لگا لیا. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. کہنے بس وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، میرے قلب اور سینے سے علم کے سوتے پھوٹنے لگے، دریا بہنے لگے. تو بہرحال جب بھی لوگوں کو شبہ ہونے لگتا تھا سید مہدی بحر العلوم پہ کہ کہیں، میں نے ایک دفعہ پہلے کہا تھا نا کہ کہیں یہ امام زمانہ تو نہیں، سید بھی تھے، محمد نام تھا، مہدی بھی کہتے تھے ان کو، اور اس کے بعد علم کا ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر بحر العلوم لقب بھی تھا. تو خلوص دل سے امام زمانہ کو پکارا اپنے علم کے حوالے سے بھی، ورنہ مرزا قمی فرماتے ہیں کہ استعداد علم مجھ سے زیادہ نہیں تھی، لیکن حضرت حجت کی صرف ایک نگاہ کرم ہو جائے ہم آپ سب کا بیڑا پار ہو جائے گا، بس خلوص دل کے ساتھ پکارنا. نجم الثاقب میں مرزا حسینی نوری نے اس واقعے کو جو ہے وہ نقل کیا.